جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا کیفیت کیا ہوگی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں آدمی پیش ہوگا اس کے گناہوں کا رجسٹر بھی ساتھ ہی پیش کیا جائے گا. کتابوں میں آتا ہے اس کے 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے، اور اتنا بڑے رجسٹر ہوں گے انسان کی جتنی حد نگاہ ہوتی ہے اتنا بڑا اس کا ایک رجسٹر ہوگا. اللہ حدیث کا مفہوم ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں، دکھانے کا ذمہ دار ہوں، لیکن سادہ زبان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس لیے بات جو کروں گا وہ مصدقہ ہوگی، پکی ہوگی، مضبوط ہوگی. سبحان اللہ. بے شک. کیا ہے اتنا گناہگار ہوگا، اتنا بڑا رجسٹر ایک ہوگا کہ حد نگاہ سے زیادہ ہوگا، لیکن 99 رجسٹر ہوں گے اس کے گناہوں کے. سنو میرے اللہ کی رحمت، میرے اللہ نے جو ہمیں دولت ایمان دیا اس کی قوت. اللہ کہے گا بندے یہ 99 رجسٹر ہیں تیرے گناہوں کے، ان کے بارے میں کوئی عذر پیش کرنا چاہتا ہے کہ تو نے گناہ نہ کیا ہو تو فرشتوں نے ویسے ہی لکھ دیا ہو. دیکھو کتنا بڑا صفائی کا موقع مل رہا ہے. اب یہاں ڈائری والے ڈائری لکھتے ہیں، رپورٹنگ کی جاتی ہے، پتہ نہیں بات ہوئی ہے کہ نہیں، انہوں نے لکھ دی، فرشتوں نے لکھا ہے اس کے گناہوں کی کاروائی. اللہ کہے گا بتا جو تیرے گناہ لکھے ہوئے ہیں ان میں کوئی تیرا گناہ ایسا ہے جو تو کہنا چاہے کہ میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، فرشتوں نے ایسے لکھ دیا ہے. وہ کہے گا نا اللہ ایسا کوئی گناہ نہیں لکھا جو میں نے نہیں کیا، سارے وہی لکھے ہیں جو میں نے کیے ہیں. اللہ فرمائے گا قربان جاؤں میرے آقا سب سے پہلے قیامت کے منظر کو غلاموں کو سنا رہے ہیں. سبحان اللہ. کہ وہاں یہ ہوگا، میرا اللہ کہے گا جتنے تیرے یہ گناہ لکھے ہیں ان میں تو اگر کسی پر عذر کرنا چاہے کہ فلاں وجہ سے فلاں سبب سے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، کرنا نہیں چاہتا تھا، یعنی کہ کوئی بہانہ تیرے پاس ہے تو وہ کیا کر دے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کہے گا یا اللہ کوئی بہانہ بھی نہیں ہے، اللہ کوئی بہانہ نہیں، واقعی مجھ سے یہ کام یہ گناہ سرزد ہوئے ہے، یہ بدعملی ہوئی ہے، یہ چوری ہوئی ہے، چغلی ہوئی، یہ بخیلی ہوئی، یہ فلاں ہوا، یہ فلاں ہوا، یہ فلاں ہوا. میں نے تو یہ سارے کام میرے اللہ کیے ہیں، کوئی کام بھی مجھ پر زیادہ نہیں ڈالا گیا، ساریاں برائیاں میں نے کی ہیں. قربان جب میرا اللہ کہے گا کہ اے میرے بندے سبحان اللہ، ذرا کہہ دو سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر توجہ رکھو، اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے، اللہ ہمیں ایمان کی جو دولت ملی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی فرماتے ہیں جب اللہ اس بندے سے کہے گا کہ اے بندے کوئی عذر پیش کر لے، بندہ کہے گا اللہ کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، مجھ سے ہو گئے ہیں. اب ذرا پوری توجہ سے اگلی بات سنو. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کہے گا اے میرے بندے تیرے 99 رجسٹر گناہوں کے ہیں، تو میرے ایک بینک ہے جس بینک میں لوگوں کی نیکیاں ہیں. سبحان اللہ. وہ بینک جو ہے اس بینک میں تیرا بھی اکاؤنٹ ہے، تیرے اکاؤنٹ میں بھی ایک پردہ پڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. تیرے اکاؤنٹ میں ایک بطاقہ پڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. تیرے اکاؤنٹ کا ایک کاغذ پڑا ہوا ہے، وہ میرے پاس ہے. آؤ اس کو لے کر چلتے ہیں میدان پہ. ایک طرف تیرے اعمال رکھتے ہیں،
تیرا وہ ٹکڑا، تیری وہ نیکی رکھتے ہیں، پھر دونوں کا وزن کر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بندہ کہے گا اللہ بننا کیا ہے؟ ایک طرف 99 رجسٹر، ایک طرف ایک بطاقہ، ایک طرف چھوٹا سا ٹکڑا، کیا ہوگا؟ پہلے ہی نظر آ رہا ہے کہ میں تو ناکام ہی ناکام ہوں، کیونکہ میرے گناہ زیادہ ہیں، میں ناکام ہوں۔ یا اللہ جانے کا کیا فائدہ، قربان جاؤں۔ میرے رب کی رحمت آواز دے کر کہہ رہی ہے کہ اے میرے بندے آ تو صحیح، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آ تو صحیح۔ بندہ چل پڑتا ہے میدان کی طرف۔ جب میدان پہ جاتے ہیں تو جو فرماؤ، میں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، میں نے کہا اللہ نے ہمیں توحید دی، میں نے کہا اللہ نے ہمیں رسالت دی، ہمیں یہ جو دولت ملی ہے یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اور ذرا سنو، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ رب العزت اس آدمی کو لے کر سبحان اللہ میدان پہ جائیں گے۔ وہ میدان پر بہت بڑا ترازو ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کوئی یہ نہ سمجھے اتنا بڑا گناہوں کا رجسٹر اس ترازو میں کیسے آئے گا۔ سوچنے والے بہت سوچتے رہتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ کی شان، اس کی قدرت، اس کے اپنے پروگرام ہوتے ہیں۔ تو اتنا بڑا ترازو ہوگا، اس میں وہ بڑے بڑے 99 رجسٹر آ جائیں گے۔ اس بندے کے گناہوں کے ایک پلڑے میں 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے، ایک پلڑے میں میرا اللہ اس کا وہ بطاقہ، وہ ٹکڑا کاغذ کا جو اس نے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو اس نے گواہی دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو اس نے گواہی دی کہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی جو توحید و رسالت کی گواہی دی، اس کا ایک وہ ٹکڑا ہوگا جو توحید و رسالت کی گواہی کا ٹکڑا ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، والضحیٰ کے مکھڑے والے نے فرمایا ہے، پیر کی زلف والے نے فرمایا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے، وما ینطق عن الہویٰ کی زبان والے نے فرمایا ہے، جو اپنی مرضی سے بولتا نہیں، وہ بولتا ہے جو میرے اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ وہ محبوب فرماتے ہیں کہ ایک پلڑے میں 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے، ایک پلڑے میں اللہ اور اس کے رسول کی جو توحید و رسالت کی گواہی کی نیکی ہوگی، وہ بطاقہ رکھا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ 99 رجسٹر جو ہیں ان کا وزن کم پڑ جائے گا، جو کلمہ پڑا ہوگا اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا، اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں، یہی آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے آگے ہمیں دولت ملے گی، پھر کیا ہے؟ ہم نیک اعمال کریں، پھر نیکی کو پھیلائیں، پھر صبر کریں۔ حضرات گرامی قدر، ان ساری چیزوں کا بیان اگر آپ نے سننا ہو تو الحمدللہ ہم حاضر ہیں۔ جمعۃ المبارک میں ہم اسی طرح اس سے آگے بیان سنائیں گے، یا قرآن سنائیں گے یا حدیث سنائیں گے۔ وقت ہو تو ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ نویل ٹول مسجد میں ہم آپ کو قرآن و سنت کے فیضان سے فیضیاب کریں انشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ ضرور تشریف لایا کریں۔ آپ کو اس طرح قرآن و حدیث سنائیں گے، کیونکہ ابھی ایمان کی بات کی ہے، ایمان کے بھی آگے درجے ہیں، پھر عمل کے، پھر حق کے، پھر صبر کے، بہت سارا مضمون ابھی باقی ہے۔ اگر آپ کی طلب ہو تو جمعہ پر آئے، آپ کو انشاءاللہ اسے آگے سنائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، آپ طریقہ